بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 196 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 246۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے گروہ کا قصہ، من بعد موسیٰ، جو حضرت موسیٰ کے بعد پیش آیا، اذ قالوا، جب کہ کہا انہوں نے، لنبی لہم، اپنے ایک نبی سے، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ قال، نبی نے کہا، هل عسیتم، کہ تم نہ کر سکو گے، ان کتبہ، اگر فرض کر دیا جائے، علیکم القتال، تم پر قتال، کہ اللہ تو قاتلو، کہ تم قتال نہ کر سکو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، ہمیں کیا ہوا کہ اللہ نقاتلا، کہ ہم قتال نہ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا، جبکہ ہمیں نکال باہر کیا گیا، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بچوں کے پاس، فلما، پھر جب کتبہ، فرض کیا گیا، علیہم القتال، ان پر قتال کرنا، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے، واللہ علیم، اور اللہ خوب جانتے ہیں، بالظالمین، ظالموں کو۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تمہیں بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ نبی نے کہا، کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا، بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تمہیں بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا؟ دوسری بات، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ تیسری بات، نبی نے کہا، کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ چوتھی بات، انہوں نے کہا، بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے؟ پانچویں بات، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ چھٹی بات، پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے۔ ساتویں بات، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے 252 تک کی آیتوں میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں صرف اس آیت سے متعلق واقعے کا حصہ ہم بیان کریں گے، باقی اگلی آیتوں میں قصے کا اگلا حصہ بیان کریں گے۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی قوم میں سے انبیاء کرام علیہ السلام ایک کے بعد ایک آتے گئے، جیسے حضرت یوشع، حضرت شمعون، حضرت شمویل، حضرت حزقیل وغیرہ علیہ السلام۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کی تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے تورات کے مضامین سناتے تھے۔
بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ بے دینی آتی گئی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جو جالوت کی قوم میں سے تھے، جن کا تعلق عمالقہ سے تھا، جو بحر روم کے ساحل پر مصر اور فلسطین کے درمیان رہتے تھے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے اور بنی اسرائیل کے زمین انہوں نے چھین لی اور بنی اسرائیل کی اولاد کو قید کر لیا اور ان پر جزیہ بھی لگا دیا۔ بنی اسرائیل اس موقع پر بہت زیادہ مصیبت اور سختی میں مبتلا ہو گئے، اور ایسی صورتحال میں ان کا نہ کوئی حکمران تھا اور نہ ہی کوئی قائد۔ جب بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے تو اس زمانے میں جو ان کے نبی تھے، ان کی خدمت میں بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیں تاکہ ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے مقابلہ کریں اور ان کو اپنے علاقوں سے نکال دیں۔ جب ان لوگوں نے نبی سے کسی کو بادشاہ بنانے کا سوال کیا اور دشمنوں سے جہاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے نبی نے اس بات کا خطرہ ظاہر کیا اور فرمایا کہ تم سے تو یہ امید نہیں ہے کہ قتال کے فرض ہونے کے بعد تم قتال کر سکو، تم سے یہ امید ضرور ہے کہ تم جان چھڑا کر بھاگ جاؤ گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں جبکہ دشمن ہم پر مسلط ہے اور ہم کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہم سے ہماری اولاد کو دور کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ باتیں تو بہت بڑھ چڑھ کر رہے تھے، لیکن جب قتال فرض کر دیا گیا تو وہی خطرہ سامنے آ گیا جس کا خدشہ نبی نے ظاہر کیا تھا۔ ان لوگوں میں سے اکثر پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور تھوڑے ہی لوگ اس پر جمے رہے۔ اس کے بعد کیا صورتحال پیش آئی اس کو آپ اگلے درس میں سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انجام کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔